نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. پرفتن زمانے میں ایمان کی حفاظت کس طرح سے ہو، اس پر بات چل رہی تھی. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صالحہ میں جلدی کر لو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے. اور فتنے بھی اسی وقت آتے ہیں جب انسان اعمال میں کوتاہی کرنے لگتا ہے. اگر انسان اعمال کے اندر کوتاہی نہ کرے تو فتنے بھی نہ آئیں. یعنی ایک انسان کے اعمال ہوتے ہیں اور ایک اس کے احوال ہوتے ہیں، اور ہمیشہ انسان کے جو احوال ہوتے ہیں وہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں. اگر اس کا اچھا عمل ہے تو اس کے احوال بھی اچھے ہوں گے، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کے احوال بھی برے ہوں گے. آج دنیا کے اندر لوگ اپنے احوال کا شکوہ تو کرتے ہیں، کہیں رزق کی پریشانی ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں اولاد نافرمان ہے، کہیں بیوی نافرمان ہے، مختلف مسائل ہیں. یہ سارے احوال ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اعمال کیا ہیں. اگر انسان اپنے اعمال کو درست کر لے تو اس کے احوال خود بخود درست ہو جاتے ہیں. احوال ہمیشہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں. اس کی مثال ایک اللہ والوں نے یوں دی کہ گھوڑا ہمیشہ، جو بگھی ہوتی ہے، گھوڑا ہمیشہ آگے ہوتا ہے اور بگھی اس کے پیچھے ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بگھی آگے ہو اور گھوڑا پیچھے ہو، نہیں، گھوڑا تو آگے ہی ہوگا، جبھی تو بگھی چلے گی. تو اسی طرح سے اعمال اور اعمال کا اختیار کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو درست کرنا، یہ ہر شخص کے اختیار میں ہے، غیر اختیاری چیز نہیں ہے. اور جب اعمال کے کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، مثلا نماز کے پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، تلاوت قرآن میں کوئی رکاوٹ نہیں، ماں باپ کی اطاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں، سچ بولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، سوچتا چلا جائے انسان کہاں رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ساری نیکیاں ہیں، نیک کام ہیں. تو جب نیکی کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس کے باوجود انسان نیک عمل نہ کرے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو، کہیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہ کر دیے جاؤ، کہیں تمہارے احوال نہ بگڑ جائیں. اس لیے اعمال میں جلدی کرو کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں. اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. عجیب عجیب طرح کے فتنے اس زمانے کے اندر موجود ہیں، اور وہ فتنے کس لیے ہیں؟ انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اور انسان کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. آج باطل کی پوری طاقت یہی ہے کہ کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی عیسائی آج آ کر وہ کسی مسلمان سے یہ نہیں کہے گا کہ تم ہندو بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ، تم یہودی بن جاؤ، نہیں کہے گا، کیونکہ اتنا کہنے کی ہمت نہیں ہے.
لیکن انہوں نے ایسا جال جو ہے وہ ہمارے گرد پھیلا دیا ہے کہ اس جال میں وہ ہمیں شکار کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، کہ یہ نام کا مسلمان تو رہے لیکن کام کا مسلمان نہ رہے۔ نام کا رہے، ہاں یہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، بکر ہے، عمر ہے، نام کا مسلمان ہو، لیکن اس کی مسلمانیت جو اس کے اندر ہے، اس کی اسلامی تہذیب اور ثقافت جو اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر سے اس کو چھین لی جائے، وہ اس کے اندر سے لے لی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور جو اس سوشل میڈیا کے فتنے کا شکار ہیں، آج وہ دین کے شعائر کے اوپر، دین کی علامات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سنت پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نبی جیسا چہرہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ویسا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے۔ اعتراض۔ اب ایک ایمان والا بندہ جس کے دل کے اندر ایمان کی سچائی موجود ہو، وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے نبی کی کسی ادنا سی چیز کی مخالفت کرے، کہ وہاں تو ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، کیسے کسی چیز پر اعتراض کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض آج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ خوراک جو ہے وہ غلط مل رہی ہے، غذا۔ کس چیز کی غذا؟ دل کی غذا، روح کی غذا، وہ غلط مل رہی ہے۔ اس دل اور روح کی غذا جو تھی وہ تو نیک اعمال تھے۔ جب نیک اعمال کو چھوڑ دیا، ایک آدمی کسی ایسی فضا کے اندر جا کر سانس لے جہاں پہ آلودگی ہو، جہاں پہ کاربن ہو، جہاں پہ دھواں ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ دم گھٹنے لگے گا، صحت اس کی برباد ہو جائے گی۔ اسے تو آکسیجن چاہیے۔ تو اسی طرح سے انسان کے روح اور قلب کی جو آکسیجن ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اس سے اسے جلا ملتی ہے، صفا ملتی ہے، اس کی صلاحیت بڑھتی ہے، نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کی قوت آتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اعمال کا اہتمام نہ کرے تو پھر اندر سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہ اندر کی سیاہی ہے نا، دل کی سیاہی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی کو گناہ کرتا ہے ایک نقطہ جو ہے وہ دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور پھر دلوں پر جب مہر لگا دی جاتی ہے، ان دلوں کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ دل حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہی شکوک و شبہات جو آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ آج لوگ تفریح تباہ کے لیے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہیں، چینلز کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، کیا ہے کہ جی وقت پاس ہو رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ جس چیز کو دیکھا جائے، جس چیز کو سنا جائے، جس چیز کو پڑھا جائے، وہ چیز انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اٹریکشن ضرور کرتی ہے، اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ جو چاکنگ کی بھی ہوتی ہے نا، کہ جی فلاں حکیم کی، فلاں جو ہے وہ اس کی عامل کی، جگہ جگہ چاکنگ کی ہوئی ہے، یا فلاں دوائی کی کہ اس کی دوائی کے یہ فائدے، یہ فائدے، تو یہ ایسے ہی لوگ ہزاروں لاکھوں روپے برباد نہیں کرتے، یا بڑے بڑے ہورڈنگز بنواتے ہیں، اس پر ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، دیکھنے والے کو وہ چیز اثر انداز کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، پڑھنے والے کو، سننے والے کو وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آج جب ان چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، ٹاک شوز کو دیکھتا ہے، اور اس ٹاک شوز کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف بیانیے دیکھتا ہے، بس وہاں بیٹھا ہوا کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، یا ہندو ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، یہ تو نہیں کہے گا، لیکن بات وہ ایسی کرے گا کہ اندر شکوک پیدا ہو جائیں گے، شک پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے، بنیاد ہے انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کی اور اس کے ایمان کو ضائع کرنے کی۔ ہاں، یا تو انسان کے پاس اتنا علم ہو
کہ حق اور باطل کے درمیان وہ شناخت کر سکے، باطل کا وہ رد کر سکے، اتنا علم اس کے پاس ہو۔ اور جب اس کے پاس علم موجود نہیں ہے تو پھر ایسی چیزوں کو دیکھ کر سوائے اس کے کیا حاصل ہوگا؟ اپنے ایمان کو کمزور کرے گا یا ضائع کرے گا، یا شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ مختلف مسالک کے درمیان بحث مباحثہ، اور وہ بھی عوام کے ساتھ، کہ چینلز کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اب جو دیکھنے والا ہے اس کے اندر شک پیدا، علم نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ آج اسکول اور کالج کی تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن بچوں کو علم دین نہیں پڑھایا جاتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اس ملک کے اندر علماء نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ یہاں پر ایسا نصاب تعلیم لایا جائے کہ جس میں میٹرک تک 10 کلاس تک بچے کو اتنا دین کا علم پڑھا دیا جائے کہ پھر وہ دنیا کے کسی بھی ماحول کے اندر جائے کوئی اس کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اسے میٹرک بھی کرایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی پڑھایا جائے تاکہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے۔ لیکن انگریز کے کچھ تحفے ملے تھے اس ملک کو، کچھ تحفے دیے تھے انگریز نے، انہوں نے وہ چیز آگے چلنے نہیں دی۔ تو پھر علماء کو جب مایوسی ہوئی تو پھر مدارس قائم کیے گئے کہ بھئی ہم اپنے دین کا کام تو کریں، دین کی محنت تو کریں، لوگوں کے ایمان کو تو بچائیں۔ جب یہ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے دارالعلوم اس وقت قائم ہوئے، پہلی محنت اس پر تھی کہ 10 کلاس تک ایسا نصاب تعلیم ہونا چاہیے کہ جس میں اسے پورا دین سکھا دیا جائے، اس کے عقیدے کو بچا دیا جائے تاکہ کوئی اس کے عقیدے کو چھین نہ سکے۔ پھر 10 کلاس کے بعد، میٹرک کرنے کے بعد، اس طالب علم کا اختیار ہو، وہ چاہے عالم دین بننا چاہے مدرسے میں چلا جائے، اور اگر وہ کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ اور چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پھر دوسری لائن میں چلا جائے، لیکن کم از کم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اس کا ایمان بچا رہے گا، اس کے اندر امانت ہوگی، دیانت ہوگی، سچائی ہوگی۔ آج یہی چیز تو ناپید ہو گئی نا، کہ ملک میں اتنی جو لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، تو لوٹنے والے کون ہیں؟ وہ کسی مدرسے کے فارغ ہیں، انہی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے فارغ ہیں، کہ جن کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے، کہ جن کی ذہنیت غلامی اور نوکری والی ہے، ذہن کے معاملے میں، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ غلام ہے۔ اسی لیے جب وہ برطانیہ کا دور یہاں پہ ختم ہوا تو ان کا ایک لارڈ میکالے تھا، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ ہم تو وہاں سے آ گئے لیکن ایسا نظام تعلیم ان کو دے کر آ رہے ہیں کہ ہم آ گئے لیکن ان کی نسلیں ہمارا غلام بنی رہیں گی۔ ایسا نظام تعلیم ہم دے کر آئے کہ ان کی نسلیں ہماری غلام بنی رہیں گی، اور آج وہی چیز نظر آتی ہے کہ ایسے ایسے اسکولنگ سسٹم موجود ہیں کہ جس میں 100% ذہنی غلام بنایا جاتا ہے، اور لوگ بڑی بڑی فیسیں بھرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایسے اداروں کے سپرد کرتے ہیں جہاں وہ ذہنی غلام بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مستقبل اچھا ہوگا، تو یہی مستقبل ہے کہ ملک کے مستقبل کو برباد کر دو اور اپنا مستقبل بنا لو، لوٹ مار کرو، پاکستان سے نکل کے باہر چلے جاؤ، باہر دنیا آباد کر لو، اس ملک کو کنگال کر دو۔ تو یہ ملک اس لیے بنا تھا، لیکن وہ لوٹنے والے کون ہیں؟ وہ یہی یونیورسٹیوں کے فارغین ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، سب سے آگے کرپشن کے اندر ہے۔ ایک وہ نظام تعلیم چھوڑ کر گیا انگریز، اور ایک جاگیردارانہ نظام وہ چھوڑ کر گیا کہ وہ لوگ جو ان کی خدمتیں کرتے تھے، انہیں بھرتی کر کے لوگ دیتے تھے لڑنے کے لیے، ان کے گھوڑوں کو اور کتوں کو پالتے تھے، انہیں بڑی بڑی جاگیریں دے کے چلا گیا۔ وہی نواب، وہی وڈیرے، وہی چودھری، بڑی بڑی جاگیریں انگریز دے گیا۔ آج وہی تو مسلط ہے نا، کیونکہ ان کے پروردہ ہیں۔ تو جب نظام ہی اتنا غلط ہو، پھر اس ملک میں سدھار کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی معیشت، اس کی معاشرت کیسے سدھر سکتی ہے کہ جو ذہنی غلام مسلط ہیں،
جہاں پہ ظلم کر کے اس ظلم کو ظلم نہ سمجھا جائے، اپنے ماتحتوں کو پیس دیا جائے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، ان کے ماتحت لوگوں کی زندگیاں کیسی ہیں۔ اپنے ماتحت لوگوں کے جانوروں سے بدتر وہ سلوک کرتے ہیں، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور وہی جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہی قوانین بنوا لیتے ہیں، اور سارے فوائد، جتنے بھی فوائد ہیں اپنی ذات کے لیے وہ اکٹھے کرتے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرنے والے، بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے والے، وہ تو ٹیکس دیتے نہیں، غریب آدمی پستا ہے۔ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکسیشن اس ملک میں نہیں ہے، ٹیکس کا نیٹ بہت مختصر ہے، لیکن ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو کرتے ہیں، جی پیٹرول پہ ریٹ بڑھا دو، بجلی پہ ریٹ بڑھا دو، سوئی گیس پہ ریٹ بڑھا دو، کھانے پینے کی چیزوں پہ ڈیوٹی لگا دو، یہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ اس کا سارا بوجھ جو پڑتا ہے وہ غریب عوام پہ پڑتا ہے، مالدار پہ نہیں پڑتا، غریب عوام پہ پڑتا ہے، غریب عوام پستی ہے، اور فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ جمہوریت ہے جس کے یہ نقصان ہے۔ کہتے جی جمہوریت ہونی چاہیے، یہ جمہوریت ہے، اس کا حل سوائے خلافت کے کچھ بھی نہیں ہے، کہ خلافت جو ہے وہ جمہوریت کا علاج ہے، کہ جہاں پر خلافت ہوگی وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی، ورنہ ایسے بے وقوف لوگ جمع ہوتے رہیں گے اور اس ملک کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ آگے بھی رکنے والا نہیں، کوئی بہتری کی امید ان سے نہیں۔ تو بات یہی چل رہی تھی کہ ہمارے جو احوال ہیں، ہمارے احوال ہمارے اعمال کے تابع ہیں، اور جب عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس کے باوجود انسان عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، سچ نہ بولے، تلاوت نہ کرے، صلہ رحمی نہ کرے، دوسروں کا حق ادا نہ کرے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اور آج ہم آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور ان آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، احوال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اعمال کو تو درست کریں نا، بس احوال درست ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اعمال صالحہ میں جلدی کر لو۔ اور اعمال صالحہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی عمل صالح ہے، لیکن عمل صالح اس کے مفہوم اور معنی کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ ایک انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری زندگی کو، چاہے گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، اس کے کاروبار، اس کی ملازمت کی زندگی ہے، اس کی خانگی زندگی ہے، میاں اور بیوی کی زندگی، اولاد اور ماں باپ کی زندگی، ساری زندگی کو یہ عمل صالح احاطہ کیے ہوئے ہے کہ ہر جگہ پر ضرورت ہے عمل صالح کی۔ اور اس کی بنیاد جو ہے، سب سے پہلی جو بنیاد ہے عمل صالح کی، وہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو کبھی عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اصل تو بنیاد نیت ہے نا، اور اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نیت ہے، نیت کو درست کرنا چاہیے کہ میں نے سچ بولنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا۔ نیت کی سچائی، تو پہلی چیز انسان کی نیت ہے، اور جب نیت درست کرے گا عمل بھی درست ہوتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی اگر بری نیت کے ساتھ نماز پڑھے، وہ نماز نہیں ہے، کہ نماز اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، تو نماز تو ویسے ہی پڑھے گا لیکن اس نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو عمل کو درست کرنے کی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے، کہ نیت تو انسان کے اندر کا فعل ہے نا، اور یہ نیت ایسی چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کہ عمل میں تو خرابی آ سکتی ہے، کوئی ریا، کوئی دکھلاوا، کوئی تفاخر،
آ سکتا ہے نا. نیت میں کیا آئے گا؟ نیت تو اندر کی چیز ہے، کسی کو پتا بھی نہیں. بندہ جانے یا اللہ جانے کہ دل میں کیا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. تو اس لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ اس مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کا حق غصب نہیں کرنا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، معاملات کو صحیح کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنی ہے. نیت کو درست کر، دیکھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کیسے مشکلات سے نکالتا ہے. اللہ تو قادر ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ یا اللہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنا. تصحیح نیت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نیتوں میں بھی سچائی عطا فرما. اعمال میں بھی سچائی عطا فرما. اخلاص عطا فرما. نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنا. اچھے احوال یا اللہ ہمیں عطا فرما. برے احوال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت عظمت دلوں میں پیدا فرما. اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما.
ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا۔ ایسے لوگوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، اس ملک کو یا اللہ صالح مخلص قیادت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کے ہاتھ میں نظام حکومت عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ یقیناً یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، ہر ابتلا سے، آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانی کا معاملہ فرما، موانع اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اولاد کے معاملے میں ہر قسم کی آزمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم۔